ہجرت کر کے آپ جو ہے وہ گلبرگہ شریف آ گئے، تو گلبرگہ شریف میں آپ کی کیا معمولات زندگی تھی؟ کس طریقے سے اپنے مریدین کو تلقین کیا کرتے تھے؟ کیا معاملات تھے؟ کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، معاملہ پھر سے وہیں جڑ جاتا ہے جہاں سے آپ نے پالکی اٹھائی تھی۔ دیکھیے، وہ نوازشات کی منتہا پر معاملہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک طرف تو پالکی اٹھائی اور ایک طرف اتنی تکلیف برداشت کی، دوسری جانب شیخ کے منہ سے جو دعا نکل رہی ہے کہ تمہاری پالکی اٹھانے کے لیے تو بادشاہ آئیں گے، تو یہ وہ معاملہ ہے، وہی نظر آتا ہے ہمیں گلبرگہ شریف کے اندر۔ دیکھیے، مہاراشٹرا جو آج کل کا جہاں پر آپ دکن وغیرہ کے اندر آئے، آج بھی اگر اس کی ٹیریٹری کی طرف دیکھا جائے یا گلبرگہ شریف کو اگر ہم آج بھی جا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک کھیتی باڑی کا علاقہ ہے، مطلب وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، کسان ہوتے ہیں، ونس اگین ایک شہری زندگی ہے، ایک بہت ہی ویل اسٹیبلش زندگی ہے جہاں سے آپ گلبرگہ شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں بڑا ایک عجیب معاملہ ہے، مطلب آپ کی بندہ نوازی کے ساتھ ساتھ آپ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، ایسے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ کمال۔ آپ جیسے گلبرگہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بادشاہ خود پہلے تو پیغام بھیجتا ہے اس حوالے سے۔ پھر میں عرض کروں کہ جو بادشاہ کا پیغام ہے یہ کوئی صرف پیغام نہیں ہے بلکہ ایک مرید عقیدت مند کا ہاتھ جوڑ کے پیغام موصول ہوتا ہے کہ قبلہ تشریف لے آئیے۔ پھر وہ اپنے محل سے باہر نکلتا ہے، محل سے باہر نکلنے کے بعد آپ کا استقبال کرتا ہے، پھر آپ کی پالکی اٹھاتا ہے۔ دیکھیے، صرف پالکی نہیں اٹھاتا، یعنی مرشد کی جو عنایات ہیں وہ مرتے دم تک ساتھ ہیں، یعنی جب آپ کا جنازہ بھی جاتا ہے، جب بھی بادشاہوں نے آپ کے جنازے کو کندھا دیا ہے، یعنی ایسا عجیب معاملہ ہے۔ پھر نہ صرف یہ، نسل در نسل، یعنی یہاں فیروز شاہ ایک طرف تو آپ کی پالکی کو لگاتا ہے، لیکن جو محمد شاہ ہے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہے، جو آپ کے بعد آنے والا ہے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ وہ ٹیریٹری ایسی ہے، آپ کے مزاج میں بہت نرمی پائی جاتی ہے، آپ کے مزاج میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھنس پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ ایک بزرگ مولانا محمد حسین صاحب نے آپ کے بیعت قبول کر لی، تو جب آپ کی بیعت قبول کر لی تو ان کے گھر والوں نے کہا، ان کی بہن نے کہا، تم نے کیا دیکھا قبلہ میں جو تم نے ان سے بیعت قبول کر لی؟ کوئی خاص چیز تو دیکھ لیتے جس کی وجہ سے العیاذ باللہ تم بیعت قبول کرتے ہیں؟ تو کہا، تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں جو میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ کی بہن کے داماد جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جیسے ہی دروازے سے اندر انٹر ہونے لگے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبلہ ایک چارپائی پہ تشریف فرما ہے، مسند لگی ہوئی ہے، مسکرا رہے ہیں اور امامہ شریف باندھ رکھا ہے اور ہاتھ میں بہت خوبصورت سا پنکھا ہے، اس سے ہوا جھل رہے ہیں۔ تو دل میں یہ گمان رکھ لیا کہ اگر یہ کسی مقام اور مرتبے پہ فائز ہیں تو یقیناً یہ چیز مجھے عنایت کر دیں گے، ٹھیک ہے، میں ان سے فرمائش نہیں کروں گا لیکن یہ عنایت کر دیں گے۔ آپ کے اوپر ایک القاء کی صورت بنتی ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے جو بزرگان کا خاص تزکیے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک عجیب معاملہ جب پیش آیا، جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا، اے نوجوان، میں تجھے ایک واقعہ بتاؤں، بغداد میں ایک آدمی تھا اور اس کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ وہ رش لگا لیا کرتا تھا لوگوں کے درمیان میں اور کہتا تھا جو چوری کرے گا اپنے گدھے کے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتا تھا اور کہتا تھا جو شخص چوری کرے گا یہ گدھا جا کے اسے پکڑ لے گا۔ اب دیکھیے کیا عجیب معاملہ ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی چوری کرتا تھا تو وہ گدھے کی آنکھ سے پٹی اٹھاتا تھا اور وہ گدھا جا کے اس بندے کے کپڑے کھینچتا تھا اور پکڑ کے لے آتا تھا، چور پکڑا جاتا تھا۔ کہنے لگے کہ میں کرامت کا اظہار کروں تو کیا اظہار کروں کہ اس گدھے سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی آپ اس حد تک جو ہے نا بدرجہ احتیاط اپنے آپ کو رکھے ہوئے تھے، اتنا چھپائے ہوئے تھے اپنے معاملات کو، لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنی محبت میں تمہیں یہ دونوں چیزیں عنایت کرتا ہوں۔ مان گیا کہ دیکھیے یہ چشت کا سلسلہ تھا جو آج بھی رواں دواں ہے۔ بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے۔